یہ آج سے 6 سال پرانی بات ہے۔ میرے ایک دوست کسی نوجوان کو میرے پاس لے کر آئے۔ نوجوان مذہباً عیسائی تھا اور کسی ورکشاپ میں کام کرتا تھا۔ میرے دوست کا کہنا تھا یہ نوجوان قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے اور اسے اس میں تمہاری مدد چاہیے۔ میں نے حیرت سے کہا بھائی جان، میں تو عالم دین نہیں ہوں، میں خود آج تک قرآن مجید کو پوری طرح نہیں سمجھ سکا، میں اسے کیا پڑھاؤں گا؟ میرا دوست مسکرا کر بولا بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے، یہ اسلام قبول کیے بغیر قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ اس کے بعد اسلام کو سمجھ گیا تو مسلمان ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس کے باوجود معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ یہ کسی عالم کے پاس جائے یا بازار سے قرآن مجید اور تفسیر کا نسخہ خریدے اور گھر بیٹھ کر پڑھ لے؟ میرے دوست نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور کہا یہی تو مسئلہ ہے، یہ عیسائی ہے اور کرسچن کالونی میں رہتا ہے۔ اس نے اگر کسی جگہ سے قرآن مجید یا تفسیر خرید لی اور اگر کسی نے اسے دیکھ لیا یا گھر میں قرآن مجید رکھتا یا پڑھتا ہوا پکڑا گیا تو لوگ اسے خاندان سمیت قتل کر دیں گے، لہٰذا یہ اس خوف سے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا رہا۔ میں اسے 10 سال سے جانتا ہوں، یہ ایماندار اور نیک انسان ہے۔ اس نے 2 ہفتے قبل ڈرتے ڈرتے قرآن مجید پڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ سن کر میں بھی ڈر گیا، کیونکہ اگر کسی نے مجھے بھی کسی عیسائی کو قرآن مجید یا تفسیر پکڑاتے ہوئے دیکھ لیا تو میں بھی اس کے ساتھ مارا جاؤں گا۔ میں نے ندامت سے دونوں کی طرف دیکھا اور پھر مشورہ دیا، شہر میں بہت سے نیک اور باعمل عالم ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ میرے دوست کا جواب تھا یہ ان سے گھبراتا ہے، اس کا خیال ہے کہ اس نے اگر کسی مسجد میں پاؤں رکھ دیا تو لوگ اسے دہلیز پر ہی قتل کر دیں گے۔ میں نے حیرت سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ مسجد امن کا گھر ہے، کسی کو اس میں داخلے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میرے دوست کا جواب تھا تم کسی دوسری دنیا میں رہ رہے ہو، ہمارے غیر مسلم شہری مسجد والی گلی میں داخل نہیں ہوتے، یہ بیچارے السلام علیکم کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، یہ صرف ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تم مشورہ دے رہے ہو کہ میں اسے کسی مسجد میں لے جاؤں؟ میں نے شرمندگی کے ساتھ دونوں کی طرف دیکھا اور پوچھا پھر میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میرے دوست کا کہنا تھا تم اسے اپنی اسٹڈی استعمال کرنے کا موقع دے دو، یہ ہفتے میں 2 دن آئے گا، اسٹڈی میں بیٹھے گا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے گا اور خاموشی سے چلا جائے گا۔ میں نے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ اس کے بعد میرے دوست نے ایک اور عجیب مطالبہ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا اس کی خواہش ہے کہ آپ اپنے سٹاف کو نوجوان کے مذہب کے بارے میں نہ بتائیں، یہ نہ ہو آپ کی غیر موجودگی میں کوئی اسے نقصان پہنچا دے۔ میں نے یہ وعدہ کر لیا اور اس کے بعد وہ نوجوان آتا تھا، میں اسے اسٹڈی میں بٹھاتا تھا اور وہ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کر کے چلا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ 2-3 ماہ چلا، آخر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان نہیں آیا، لیکن جب بھی ملک میں توہین مذہب یا قرآن مجید کی بے حرمتی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور ہجوم کسی غیر مسلم کو زخمی یا قتل کر دیتا ہے تو مجھے بے اختیار وہ نوجوان یاد آ جاتا ہے اور میں اپنے سر پر ہاتھ مار کر پوچھتا ہوں کیا اس ملک میں کوئی غیر مسلم قرآن کا مطالعہ بھی نہیں کر سکتا؟ آپ غیر مسلم کو چھوڑیے، یہاں ہم مسلمان بھی دوسرے فرقے کی تفاسیر اور کتابیں نہیں پڑھ سکتے۔ میں 2 سال پہلے تک لوگوں سے اپنی لائبریری میں ملتا تھا، مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کو میری کتابوں پر بھی اعتراض ہے۔ یہ مجھے ایک فرقے سے گھسیٹ کر دوسرے فرقے اور دوسرے سے تیسرے میں شامل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سنی مجھے وہابی سمجھنے لگتے تھے، وہابی بریلوی، اور یہ تمام مل کر بعض اوقات مجھے شیعہ بھی قرار دے دیتے ہیں۔ گستاخ اور بے دین کا ٹیگ تو بڑا عرصہ میرے ساتھ چپکا رہا۔ میں جب بھی مذہب سے متعلق کالم لکھتا تھا تو اس پر بھی شدید عوامی رد عمل آتا تھا۔ مجھے بتایا جاتا تھا کہ تم کم علم اور نالائق ہو، تمہیں مذہب کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، تم صرف سیاسی اور موٹیویشنل بکواس کیا کرو، تمہیں مذہب کے بارے میں لکھنے اور بولنے کی اجازت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا میں نے مذہب سے متعلق کالم لکھنا بھی بند کر دیے اور لوگوں سے لائبریری میں ملنا بھی۔ یہ ایک مسلمان کی مسلم معاشرے میں صورتحال ہے، آپ اس سے غیر مسلموں کی حالت کا اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ آج سے 4 دن قبل سرگودا میں بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ مجاہد کالونی میں مسلمان آبادی کے عین درمیان 2 کرسچن خاندان رہتے ہیں۔ نذیر مسیح جوتوں کا کارخانہ چلا رہا تھا اور یہ خاصا خوشحال ہے۔ اس کے گھر کے سامنے بجلی کے کھمبے پر مقدس اوراق کا ڈبہ لگا تھا۔ ڈبے پر لکھا تھا آپ کو اگر دائیں بائیں کوئی مقدس ورق نظر آئے تو آپ اسے ڈبے میں ڈال دیں۔ پہلا سوال یہ ہے یہ ڈبہ صرف غیر مسلم کے گھر کے سامنے کیوں لگایا گیا تھا؟ کیا لوگوں کو یقین تھا کہ مقدس اوراق کی جب بھی توہین ہوگی اسی گھر سے ہوگی؟ بہرحال 25 مئی کی صبح نذیر مسیح کے ہمسائے ایوب دودی نے گلی میں خبر پھیلا دی کہ نذیر مسیح نے ڈبے سے اوراق نکال کر جلا دیے ہیں۔ یہ خبر جنگل کی آگ بن گئی اور گھنٹہ بھر میں گلی ہجوم سے بھر گئی۔ لوگ مسیحی خاندان کو گالیاں بھی دے رہے تھے اور قتل کرنے کی دھمکیاں بھی۔ صبح 7:04 پر 15 پر کال آئی اور ایک ASI اور ایک کانسٹیبل وہاں پہنچ گئے۔ لوگ زیادہ تھے اور پولیس والے 2۔
تھوڑی دیر میں ایس ایچ او اربن ایریا شاہد اقبال بھی وہاں پہنچ گیا۔ یہ تینوں مسیحی خاندان کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور مسلسل 2 گھنٹے لوگوں کے پتھر اور جوتے برداشت کرتے رہے، مگر انہوں نے کسی شخص کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد اے ایس پی، پھر ایس پی، پھر ڈی پی او اور آخر میں آر پی او بھی آ گئے، لیکن ہجوم قابو میں نہیں آیا۔ ایس ایچ او نے خاندان کو کمرے میں بند کر دیا اور خود دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں 5 لوگ تھے: نذیر مسیح، اس کی بیوی اللہ رکھی، بیٹا سلطان، اس کی بیوی، اور پھر ایک چھوٹی بچی سلطان کی بیٹی۔ ہجوم نے آخر میں دیواریں توڑنا شروع کر دیں، جس پر پولیس کو شیلنگ کرنا پڑی اور اس شیلنگ کی آڑ میں خاندان کو نکال لیا۔ اس کے بعد پولیس نے دوسرے گھر سے بھی 4 مسیحی افراد کو ریسکیو کیا۔ یہ سارا کریڈٹ ایس ایچ او شاہد اقبال کو جاتا ہے۔ اس نے جان پر کھیل کر 9 لوگوں کی جان بچائی۔ یہ اگر بہادری نہ دکھاتا، خود مار نہ کھاتا، تو اس دن 9 لوگ جان سے گئے تھے۔ مجھے یقین ہے ہم اگر آج مجاہد کالونی کے ان لوگوں سے جنہوں نے نذیر مسیح کے خاندان کا گھیراؤ کیا ہوا تھا یہ پوچھ لیں کیا تم نماز پڑھتے ہو اور کیا تم نے قرآن مجید کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے، تو 99% اہل مجاہد کالونی کا جواب نہ ہوگا۔ میں یہ بات یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کوئی بھی 5 وقتہ نمازی یا قرآن مجید کا قاری کسی غیر مسلم خاندان کو جلانے کا گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ حرکت صرف ٹنگ ٹانگ کر سکتے ہیں، اور ہم من حیث القوم ٹنگ ٹانگ ہیں۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، اسلام ہمارے کریم سے بھی نہیں گزرا۔ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں عیسائیوں کے مقدس ترین چرچ کا نام چرچ آف ریزرریکشن ہے یا چرچ آف سیپولکر ہے۔ یہ چرچ اس غار میں بنایا گیا تھا جہاں سے عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ کی میت غائب ہو گئی تھی۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مصلوب ہونے سے قبل آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، جبکہ عیسائی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ مصلوب ہوئے تھے اور ان کی میت صلیب سے اتار کر قریبی غار میں رکھ دی گئی تھی۔ تیسرے دن جب آپ کے حواری اس غار میں گئے تو میت غائب تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں کے خواب میں آ کر فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور میں اب دوبارہ دنیا میں آؤں گا۔ اس غار کو سپولکر یا ریزرریکشن کہا جاتا ہے۔ عیسائیوں نے بعد ازاں اس کے اندر ایک چھوٹا سا چرچ بنا دیا۔ یہ عیسائیوں کا مقدس ترین چرچ سمجھا جاتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے اس چرچ کی چابی پچھلے 1400 سال سے مسلمان خاندان کے پاس ہے۔ یہ لوگ آل نصیبتہ کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں چرچ کی ملکیت پر عیسائی لڑ پڑے تھے۔ یہ معاملہ حضرت عمر تک آیا تو آپ نے یہ چابی 637 عیسوی میں مسلمان خاندان کے حوالے کر دی اور یہ آج تک اسی خاندان کے پاس ہے۔ یہ لوگ روزانہ چرچ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں۔ چنانچہ اسرائیل میں چرچ کے محافظ مسلمان ہیں، جبکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسلمان نذیر مسیح کا صرف شک کی بنیاد پر اینٹوں سے کیما بنا دیتے ہیں اور اس کا گھر اور فیکٹری جلا دیتے ہیں۔ چنانچہ اصل مسلمان کون ہوئے، آل نصیبتہ یا آل مجاہد کالونی؟ فیصلہ آپ خود کر لیں۔